المثل الاعلی، اور اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، سب سے مہان شان ہے، سب سے بڑی شان ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ یہ للہ جو ہے یہ جار مجرور سے مل کے خبر مقدم ہے، اور مثل الاعلی جو ہے یہ مبتدائے مؤخر ہے۔ ایسی صورت میں ترجمہ ہوگا اور اللہ کی ہی سب سے بڑی شان ہے۔ أريد أن يذهب إلى البيت، أنا مريض. إن شاء الله هذا ينزل. أنت تودي الشيخ إلى البيت إنه مريض، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبارك الله فيكم إن شاء الله إن شاء الله ما شاء الله۔ اللہ اس کی برکت سے آپ کو خوب ترقی دے اللہ۔ روز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور ان کا وظیفہ سبحان اللہ، اللہ و نعم الوکیل یہ ہر روز پڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ رہے گا یہ ٹھیک ٹھیک، اجازت ہے۔ درود پاک پڑھنے حضرت جا رہے ہیں، آپ لوگ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد حبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی بولیے سب سے بڑی شان ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ اس سے بڑی کسی کی شان نہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے ایمانداری سے، کیا آپ نے اللہ کی شان کو دیکھا؟ کیسی بات کرتے ہو یار۔ چمکتے ہوئے سورج کو جب ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں، اور خاص کر 12-1 بجے دوپہر میں، تو دل نہیں کہتا ارے ایک سورج کی ٹکیا پوری دنیا کو چمکائے ہوئے ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ کہتے ہو نا اپنی زبان میں، چاند کی چاندنی کو دیکھا، دل کی دھڑکن سے فوراً آواز نکلی، ایک چاند پورے ماحول میں چاندنی پھیلائے ہے، یہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی شان ہے۔ ایک انگریز آیا بنگلہ دیش، انگریز انگلینڈ سے آیا، اور ایک گاؤں میں گیا، رات میں مچھر سے پریشان تھا، رات میں دیکھا جگنو، جگنو سمجھتے ہیں وہ جو چمکتا ہے، جگنو دیکھا تو گھبرا گیا، got frightened, scared، اور ڈر کے مارے چرپائی کے نیچے چھپ گیا۔ مالک مکان کی جب نظر پڑی، دیکھا مہمان کہاں ہے، اتیتھی کہاں ہے، تو نیچے سے بول رہا چپ، وہ دیکھ مچھر ٹارچ لے کے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تب تک اس نے کہا اے جاہل، یہ مچھر ٹارچ لے کے نہیں گھوم رہے ہیں، یہ جگنو ہے، میرے رب کی شان ہے۔ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی شان ہے کیا۔ چاہے دھرتی ہو، گگن ہو، پون ہو، آکاش ہو، پاتال ہو، چندرما ہو، سورج ہو، تارے ہو، چاہے برگ و سمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، یہ سب اللہ کی قدرت کی بہت بڑی شان ہے۔ اسی کو دیکھ کے تو ہم اللہ کو مان جاتے ہیں، لیکن اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتانا
ان میں سے میں نے جتنے نام لیے ہیں ان میں کوئی ایسا بھی ہے جسے ہم یہ کہیں یہ سب سے بڑی شان ہے؟ اگر سورج کو کہا تو چاند کو تکلیف ہوگی، چاند کو کہا تو ہوا کو تکلیف، ہوا کو کہا تو آگ کو تکلیف، آگ کو کہا تو پہاڑ کو تکلیف، پہاڑ کو کہا تو سمندر کو تکلیف، دریا کو تکلیف، ساگر کو تکلیف۔ تو جب یہ ہے نہیں تو پھر مثل الاعلیٰ ہے کون ہے؟ اس کو سمجھنا ہے تو آؤ حضرت امام ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، حضرت امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اجل محدثین میں سے ہیں، ایک حدیث ان کے پاس نقلاً متواتراً حضور سے لے کے ان تک آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک آیت کریمہ ہے قرآن پاک میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ پوری آیت کریمہ حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں، پہلے اس آیت کا ترجمہ ذرا دیکھو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اللہ پاک یاد دلا رہا ہے محبوب، ریممبر دا مومنٹ، یاد کرو، توجہ چاہوں گا، یاد اسی کو کرایا جاتا ہے جس کے سامنے گھٹنا گھٹی۔ کل شاید پور میں نے یہ بات سمجھا دی تھی، جس نے دیکھا ہے اسی کو یاد، جیسے کوئی مجھے یاد کرائے کہ حضرت یاد کیجئے جب آپ رنگ پور آئے تھے، میں کہوں خاک یاد کروں، پہلی بار تو آج آیا ہوں۔ تو یاد اسی کو کرایا جاتا ہے جس کے سامنے گھٹنا گھٹی۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو یاد دلا رہا ہے، اے محبوب یاد کرو، ریممبر دا مومنٹ۔ کیوں؟ ارے دور سے نہ صحیح، نور سے تو دیکھ رہے تھے نا۔ یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا، یاد کرو جب ہم نے سب کو نبوت و رسالت کی بشارت دی تھی اور سب سے کہا تھا کہ ایک دن اللہ تمہیں نبی بنائے گا، یاد کرو جب ہم نے ان سے ایک شپت لی تھی، شپت گرہن سماروہ جانتے ہیں نا، سوئر ان سیریمنی، جب سفید سفید کپڑے میں نیتا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دیش کے سمویدھان کے پرتی نشٹھاوان رہیں گے اور یہ رہیں گے اور وہ رہیں گے، اور 5 سال میں پتہ چل جاتا ہے کیا رہیں گے۔ سب ہمارے میئر صاحب کی طرح کیئر نہیں کرتے، he is mayor because he does care۔ تو توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ، ہاں میری طرف دیکھتے رہیے، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ ریکارڈ توڑ دیں، کیونکہ بنگال میں جب جلسہ ہوتا ہے تو بنگالی لوگ ایک دوسرے سے بولتے بہت ہیں، یہ ریکارڈ آج ٹوٹنا چاہیے۔ آپ مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی محبت ہے، یہی پیار ہے، یہی چاہت ہے۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک۔ اللہ پاک یاد دلا رہا محبوب یاد کرو جب ایک شپت گرہن سماروہ ہوا تھا، جب ہم نے تمام نبیوں کی آتما روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اے نبیوں اٹھاؤ شپت اس بات پر اٹھاؤ شپت اس بات پر کہ جب تمہارے درمیان، جب تم نبی رہو رسول رہو اور تمہارے درمیان عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، محبوب ہمارا، آقا تمہارا، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرو، اٹھاؤ شپت کہ جب تمہارے درمیان امار شنار نبی آئے، محبوب آئے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم سب ضرور ضرور میرے مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ گے۔ میرے حضرت تعظیم علماء
آپ ذرا خیال کریں، بچار کریں، جن کے دامن کی ہوا لگ جائے ایمان مل جائے، ان سے کہا جا رہا ہے میرے محبوب پر ایمان لے آنا، اور وہ بھی نون تاکید بھی ہے اور نون ثقیل، لام تاکید اور نون ثقیلہ بھی، لتؤمنن، چوکنا مت، ضرور ضرور ایمان لے آنا۔ مطلب کیا؟ ایمان لے آنا یعنی میرے نبی کے گیت گانا، انہی کے نغمے سنانا، انہی کے ترانے پڑھنا، انہی کا کلمہ دہرانا۔ مطلب صاف ہے، گویا رب فرما رہا ہے کہ اے نبیوں وعدہ کرو کہ تمہارا کلمہ اور ہوگا، تمہاری امتوں کا کلمہ اور ہوگا۔ امتیں کہیں گی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ مگر تم لو شپت کہ تم یہ نہیں کہو گے، تم کہو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پیچھے والوں کو آ رہی ہے؟ آئیے، جب سمجھ میں آ رہی تو ایک قدم۔ حضرت امام قسطلانی محدث فرماتے ہیں توجہ سے کہ جب یہ شپت گرہن شماروہ ہو رہا تھا، سویرن سیریمنی، اسی وقت افق پر ایک نور چمکا۔ زور سے بولو، کیا چمکا؟ ایک نور چمکا، نور کی چمک۔ اے بیٹا تیسری بار بول رہا ہوں، نور کی چمک ایسی تھی کہ جب کوئی دیکھے تو نظر ما زاغ البصر کا منظر پیش کر رہی، پلک جھپکنے کا نام نہیں لے رہی۔ سارے نبی نے گردن اٹھائی تو گردن اٹھی کی اٹھی رہ گئی۔ ایسی طلعت تھی، ایسی برائٹنس تھی، ایسی چمک تھی، دیکھتے ہی ایک سر میں، ایک لہجے میں، ایک ہی بانی میں سب نے کہا اے اللہ لمن ھذا النور، یہ کس کا نور ہے؟ لگتا ہے یہ تیرے قدرت کی سب سے بڑی شان ہے، لگتا ہے یہی مثل الاعلیٰ ہے۔ اتنا کہنا تھا، تب تک ندا آتی، رب ذوالجلال فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، اے میرے نبیوں یہ کسی اور کا نور نہیں، یہ میرے شنار محبوب میرے نبی مصطفیٰ کا نور ہے۔ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، اور یہی مثل الاعلیٰ ہے، یہی میری قدرت کی سب سے بڑی شان ہے۔ یہ وہ مصطفیٰ جنہیں میں نے خوبصورت بنایا، اور اتنا خوبصورت ان کا جسم بناؤں گا، اتنا اوسم، پریٹیکولر، فینومینل، مائنڈ بلوئنگ، اوسم، اتنے لاجواب ہوں گے کہ دنیا جب دیکھے گی تو کہے گی واہ، جب آمینہ کے لال کا یہ عالم ہے تو بنانے والے ذوالجلال کا عالم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے آپ لوگ، طبیعت اچھی ہے نا؟ اپنا بھالو ارشن، الحمدللہ، شکر۔ میں چاہ رہا تھا کہ بس آپ مجھے دیکھیں، آج آپ کو ریکارڈ توڑنا ہے۔ ہاں، یہ جو آپس میں بات چیت ہوتی ہے اچھی بات نہیں ہے، یہ جلسہ فضول میں نہیں، جلسہ رسول میں ہم بیٹھے ہیں۔ چھوٹی سی بھی بے ادبی سارا معاملہ گڑبڑ کر دے گی۔ ہاں، سبھی کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، یہاں صرف اپنے نبی کے لیے آئے ہیں، چین کے لیے نہیں آئے ہیں، غوث الثقلین کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر نبی کا معجزہ جو ہوتا ہے، نبی کا معجزہ جو ادبھت میراکلز ہوتے ہیں، وہ معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے مگر اللہ کی قدرت کی شان بھی ہوتا ہے۔
جیسے حضرت داؤد علیہ السلام مزامیر اگر بجا دے تو اڑتی چڑیا ہوا میں رک جاتی تھی. حضرت سلیمان کا تخت ایسا کہ پلک جھپکتے ان تک آ جائے, اور چڑیوں اور جانوروں کی بھاشا بھی وہ سمجھتے تھے. یہ ان کا معجزہ. at the same time وہ اللہ کی شان بھی ہے. حضرت موسیٰ نے پتھر پہ ڈنڈا مارا, 12 چشمے جاری ہوئے. یہ موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ بھی ہے اور اللہ کی, زور سے بولو, شان بھی ہے. میرے نبی رات ہی لامکاں چلے بھی گئے, آ بھی گئے, کنڈی ہلتی رہی, بستر گرم رہا. من نبی کے لیے درخت گاش اکھڑ کے قدموں میں آ جائے, پتھر کلمہ پڑھنے لگے ابو جہل کی مٹی میں. یہ میرے آقا کا معجزہ بھی اور اللہ کی, زور سے بولو, کلیئر ہو گیا. بالکل اسی طرح اب میں مدینے سے بغداد جا رہا ہوں, بالکل اسی طرح جس طرح نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کی شان کہلاتا ہے, اسی طرح ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ کہلاتی ہے جس نبی کی امت کا وہ ولی. جیسے حضرت سلیمان کے صحابی تھے حضرت آصف بن برخیہ, تخت بلقیس کو 1 سیکنڈ میں لے آئے. یہ ان کی کرامت ہے اور حضرت سلیمان کا معجزہ ہے. تو جس طرح نبی کا معجزہ, تھوڑی سی عالمانہ بات ہے اس لیے میں 2-3 بار اسے ریپیٹ کروں گا, اللہ کی شان کہلاتا ہے, اسی طرح ولی کی کرامت اس نبی کے کمالات نبوت کی شان ہوتی جس نبی کی امت کا وہ ولی. اب ذرا دیکھیں کہ میرا جس طرح رسول اعظم, آئے ہائے ہائے ہائے, اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے, جس طرح ہمارے پیارے شنار نبی اللہ کے کارخانے قدرت کی بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی شان ہے, اسی طرح غوث اعظم, پیر پیرا, میر میرا, شاہ جیلا, قندیل نورانی, محبوب سبحانی, قطب سمدانی, شاہباز لامکانی, شیخ عبدالقادر جیلانی, 11ویں والے پیر, مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان ہے. کلیئر ہوا؟ جس طرح نبی, ہمارے نبی اللہ کے قدرت کی بہت بڑی شان, اسی طرح غوث اعظم مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان. وہاں ملائے اعلیٰ میں کیا ہوا کہ جب سارے نبیوں نے دیکھا, پوچھا اور اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ یہ مصطفیٰ کا نور ہے, تو سارے نبیوں نے اپنی گردنیں جھکا دی. کیا کر دیا سب نے؟ کیوں؟ یہ جھکانا بتا رہا کہ اے مولا جب زمانہ آئے گا تب دیکھا جائے گا, ہم تو آج ہی گردن جھکا کر کے ترانہ پڑھ رہے ہیں. اب دل تھام کے اگلا جملہ سننا, یہ پوری گفتگو کا نچوڑ ہے کہ ملائے اعلیٰ میں, روحانی کانفرنس میں, سور ان سیریمنی میں, شپت گرہن شماروہ میں, جب نبیوں نے اللہ کی قدرت کی شان کو دیکھا تو اپنی گردنوں کو جھکا لیا, اور بغداد کے منبر پہ جب ولیوں نے مصطفیٰ کے کمال نبوت کی شان کو دیکھا تو یہاں بھی گردن جھکا لی.